نماز میں چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی نماز میں چھینک آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہوں کی بخشش جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ حضرات غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبر خیر الورا کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعے سے نماز کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام کے 5 اراکین میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ نماز مومن بندے اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ اور لازمی سوال نماز کا ہوگا۔ اس پیپر میں کامیاب تمام امتحانی پرچوں میں کامیاب قرار پائے گا۔ اس میں ناکامی پر عذاب الہی کا موجب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہوئے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ہر دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا رب تعالیٰ کے پاس جاؤ اور تخفیف کرا لو، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور اس تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرنے کی درخواست کی تو رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں اور کم کرا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بار بار تخفیف کی گزارش کرتا رہا، آخرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھا کرے تو میں اجر 10 کا دوں گا اور ایک نیکی کا اجر ہمارے ہاں 10 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے اعمال نامہ میں 50 درج کی جائیں گی، یعنی 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ پڑھنے میں 5 اور ثواب کے لحاظ سے 50۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے نیکی کرنے سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، غور فرمائیں کہ 5 نمازوں کا اجر 50 کا پائیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ 5% مسلمان نمازی ہیں، لیکن ہم معراج بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کھانے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پکتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، مسجدوں، مزاروں، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو کوئی رات کا قیام کرتا نظر آتا ہے، حالانکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان رسومات کا کوئی ثبوت نہیں۔ معراج کی اصل روح نماز سے ہم غافل ہیں، جس چیز کا ثبوت نہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ نماز من جانب اللہ تحفہ ہے، اس کی قدر کریں۔ غور فرمائیں کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہمارے گھر تحفہ لے کر آ جائے اور ہم اسے قبول نہ کریں یا قدر نہ کریں تو وہ ہمارے ساتھ تو تعلقات ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یا رب العالمین کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم نماز سے پڑھ کر اس کے تحفے کو قبول کریں۔ عمدن نماز چھوڑنا کفر ہے۔ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر اور مال تباہ و برباد ہو گیا۔ جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ان حدیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کے تحفے کی ناقدری اور قبول نہ کرنے کے مترادف ہے۔ نماز چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار ہے۔ میرے خیال میں جہاں عوام نماز چھوڑنے میں مجرم ہے وہاں حکمران بھی پیچھے نہیں۔ تارک نماز کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، نہ حج، نہ قربانی، نہ روزے، نہ صدقہ و خیرات۔ شب معراج کا قیام کرنے والے کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ تحفہ معراج نماز کی ہر حال میں پابندی کریں گے۔ سیرت کا ایک اور اہم واقعہ بھی رجب ہی میں پیش آیا جو معراج ہی سے متعلق ہے، اور وہ ہے 5 وقتوں کی نمازوں کا فرض ہونا۔ واضح رہنا چاہیے کہ نمازیں پہلی امتوں پر بھی فرض تھیں، خود قرآن مجید میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اس کی غرض یہی بتائی کہ یہاں نمازیں قائم کی جائیں گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی ذریت کے ذریعے بھی دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں، پروردگار میری دعا قبول کر۔ اس دعا کی قبولیت کا ایک اثر یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے لوگوں کو نماز پڑھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ قرآن میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی امت میں بھی نماز
نماز تھی اور ان کی قوم اس سلسلے میں ان کو تانا بھی دیا کرتی تھی۔ قوم نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسلوں کو قرآن مجید کے بیان کے متعلق نماز کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بھی نماز کا حکم فرمایا گیا۔ قرآن مجید نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے ایک واقعے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس وقت محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے، جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب زمانہ شیرخواری میں معجزاتی طور پر گفتگو کرائی گئی تو اس میں ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم فرمایا ہے۔ غرض کہ جس قوم کے پاس بھی وہی پہنچی ان کو ایمان کے ساتھ نماز کا بھی حکم دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کے اندر روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً چھینک آئی، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے چھینک پر الحمدللہ فرمایا۔ چھینک آنا اچھی بات ہے، چھینک انسان کی صحت کی علامت ہے۔ نزلے کے وقت نیز عام اوقات میں بھی جب چھینک آتی ہے تو انسان کا دماغ، کان اور ناک کے راستے صاف ہوتے ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، سر کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ جب نومولود بچہ چھینکتا ہے تو والدین اور معالجین چھینک کو بچے کی تندرستی کی علامت سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ غرض کی چھینک انسان کے نشاط و چستی کا سبب ہے، جس سے انسان کو اعمال طاعات نیز دنیاوی کاموں میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ اعمال میں چستی و نشاط کا سبب ہوتی ہے۔ دین اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اسلام انسان کو کامل و اکمل بنانے کے لیے ہر چھوٹے اور بڑے ادب سے اس کو آراستہ و مزین کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے انسانی ضروریات میں سے ہر ضرورت سے متعلق بہترین آداب و تعلیمات کو پیش کیا ہے، من جملہ ان کے چھینک ہے جسے ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس کے آداب کو بھی بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم چھینک کے آداب کو معلوم کریں اور ان پر عمل کریں، چونکہ چھینک اللہ کی نعمت، صحت، تندرستی کی علامت، چستی اور نشاط کا سبب ہے، اس لیے چھینک آنے پر الحمدللہ کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنے کو مستقل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے۔ سب سے پہلے انسان ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو اللہ نے آپ کی زبان سے الحمدللہ کو جاری فرما کر ساری انسانیت کے لیے ایک ادب قرار دیا۔ شریعت اسلامیہ نے بھی اس کو ادب بلکہ مستقل سنت قرار دیا ہے۔ چھینک کے آداب یہ ہیں کہ جب کسی شخص کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، جب چھینکنے والا اپنی چھینک پر الحمدللہ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ چھینکنے والا چھینک کے وقت اپنے چہرے کو کپڑے یا کم از کم ہاتھ سے ڈھانک لے تاکہ چھینک کے وقت ناک اور منہ سے نکلنے والی رزش سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نیز کھانے پینے کی چیزوں میں ناک اور منہ کی رطوبات نہ گریں۔ چھینک کے وقت اپنی آواز کو پست رکھے۔ آپ علیہ السلام چھینک کے وقت اپنے چہرے کو کپڑے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے تھے اور آواز کو پست کر لیا کرتے تھے۔ محرم عورتیں چھینک کر الحمدللہ کہیں تو محرم مردوں کے لیے یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے، نیز مرد محارم مرد کی چھینک کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ مسلمان بھائی چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ اس کا شرعی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان بھائی پر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 6 حقوق ہیں۔ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اگر دعوت دے تو قبول کرے، سلام کرے تو سلام کا جواب دے، چھینک پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، مسلمان بھائی کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ فتاوی ہندیہ میں یہی قول نقل کیا ہے، بعض علماء نے مستحب قرار دیا ہے، جمہور علماء کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔ فتاوی ہندیہ میں واجب لکھا ہے، لہٰذا چھینکنے والے کے الحمدللہ سننے والا ایک شخص ہو تو ضرور یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اگر ایک جماعت ہو تو ان میں سے کسی ایک شخص کی طرف سے یرحمک اللہ کہنا کافی ہے۔ مدرجہ ذیل مواقع میں چھینک کا جواب ضروری نہیں، جو آدمی چھینک کر الحمدللہ نہ کہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب دو، اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو اس کا جواب مت دو، لہٰذا جو شخص اپنی چھینک پر الحمدللہ نہ کہے وہ جواب کا مستحق نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر تھے، دونوں کو چھینک آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی چھینک پر یرحمک اللہ فرمایا، دوسرے کی چھینک پر یرحمک اللہ نہیں فرمایا۔ اس پر دوسرے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کے لیے یرحمک اللہ فرمایا، میرے لیے نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے چھینک پر الحمدللہ کہا اس لیے وہ جواب کا مستحق ہوا، اور تم نے اپنی چھینک پر الحمدللہ نہیں کہا تو تم جواب کے مستحق نہیں ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودی
یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھینکتے تھے، چھینک پر الحمدللہ بھی کہتے اور یہ امید رکھتے کہ آپ علیہ السلام جواب میں یرحمک اللہ فرمائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یرحمک اللہ نہ فرماتے، اس لیے کہ وہ اپنی بے ایمانی کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں، لہٰذا ان کو رحمت کی دعا نہیں دی جا سکتی، بلکہ ان کے جواب میں آپ علیہ السلام یہدیکم اللہ ویصلح بالکم فرماتے، یعنی اللہ تم کو ہدایت دیں اور تمہارے احوال درست فرمائیں۔ جمعہ و عیدین کے خطبات کے وقت میں جواب نہ دے، اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب بھی لازم نہیں، اگر کسی شخص کو نماز میں چھینک آ گئی اور اس نے بے اختیار الحمدللہ کہہ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، جو نمازی چھینکنے والے کے جواب میں یرحم اللہ کہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے چھینک آئی تو میں نے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر پلٹے تو آپ نے پوچھا نماز میں کون بول رہا تھا، تو کسی نے جواب نہیں دیا، پھر آپ نے یہی بات دوبارہ پوچھی کہ نماز میں کون بول رہا تھا، اس بار بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر آپ نے یہی بات تیسری بار پوچھی کہ نماز میں کون بول رہا تھا۔ رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں تھا اللہ کے رسول، آپ نے پوچھا تم نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا یوں کہا تھا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ 30 سے زائد فرشتے اس پر چھپٹے کہ اسے کون لے کر آسمان پر چڑھے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔